جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ شہید قرآن پاک اور دیگر مقدس اوراق کو جلا دیا جائے یا کیا جائے؟ مجیب: مولانا نوید چشتی صاحب زید مجدہ۔ مصدق: مفتی قاسم صاحب مدضلہ علی۔ فتویٰ نمبر 6243۔ تاریخ اجرا 24 ذوالقعدۃ الحرام 1440 دو چشمہ 82 جولائی 2019 حمزہ۔ دور الافتاء السند دعوت اسلامی۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین اس بارے میں کہ شہید قرآن پاک اور دیگر مقدس اوراق کو جلانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جلانا جائز نہیں تو ان کو محفوظ کرنے کا بہتر طریقہ کون سا ہے؟ سائل: شیخ کامران، راولپنڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب باعن علوم کلاب اللہم حدنیت الحلق والثواب۔ جو قرآن پاک اور کوتب کے وہ حصے جن پر کوئی آیت لکھی ہو قابل استعمال نہ رہے ہوں ان کو جلانا شرع جائز نہیں۔ اسی طرح کاغذات اور کتب کے وہ حصے جن پر احادیث، اللہ تعالیٰ، رسول یا ملائکہ کے اسماء ہوں اور قابل استعمال نہ رہے ہوں ان اوراق کو بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے مصاحف اور اوراق کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی پاک کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان پر بلاحائل مٹی نہ پڑے، باید طور کہ ان اوراق سے جدا چھت کی طرح کوئی سل وغیرہ رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جائے، اور اگر کوئی ایسی جگہ موجود نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے دفن نہ کر سکتے ہوں تو کثیر پاک پانی میں کوئی وزنی پتھر وغیرہ باندھ کر اس طرح ٹھنڈا کر دیا جائے کہ یہ اوراق پانی کی تہ میں چلے جائیں، وہیں پر گل جائیں، لیکن پانی کی سطح پر ظاہر ہو کر کناروں پر نہ آئیں جہاں ان کی بے ادبی ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی متبرک و مقدس کاغذات، ریپرز یا لکھائی والے کاغذات و اخبار وغیرہ ہوں جن سے آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء، رسول و ملائکہ کے اسماء کو محو کر دیا گیا ہو ان کو جلا دینا جائز ہے۔ در مختار میں مقدس اوراق کے بارے میں ہے: الکتبہ التی لا ینتفع بها یمین ہے اسم اللہ و ملائکتہ و رسلہ و یحرق الباقی ولا بیس بن تلقی فیما جار کما تھی و تدفن وہو حسن کما فی الانبیاء، اور کتابیں جو قابل انتفاع نہ رہیں بوسیدہ ہو جائیں، ان سے اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور اللہ کے رسولوں کے نام مٹا دیے جائیں اور باقی کو جلا دیا جائے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ انہیں اسی حالت میں جاری پانی میں بہا دیا جائے یا دفن کیا جائے، اور دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ انبیاء کرام کو انتقال کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ وہو حسن کما فی الانبیاء کے تحت علامہ شامی علیہ رحمہ اللہ لقوِ فرماتے ہیں: ولدفن حسن کما فی الانبیاء واولولیا زاماتوا واو کذا جمیع الکتب زابلیت واو خرجت ان الانتفابہا، یعنی ان لدفن لیس فی خلال بالتعظیم لنفضل الناس یدفنون واو فی الذخیرہ فالمصحف ذا سار خلقا واو تزر القرات من لا یحرق بالنار لیا شار محمد واو بنغز ولا یکرا دفنا واو ینبغی ان یلف بخرقہ تارا واو یلحد لالنا لشق واو دفن یحتاج لیا لالتراب لہی واو فیزن و تقیر لازا جل فوق سقف ونشا گسلا بالما و وزا فی موزا طاہر لا تصل لیا ید محدث واو لا غبار واو لا قذر تعظیمہ لکلام اللہ عز جلا، یعنی ان مقدس اوراق کو دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کو انتقال کے بعد دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح تمام کتابوں کا حکم ہے جب وہ بوسیدہ ہو جائیں اور ان سے نفع حاصل نہ کیا جا سکے، یعنی ان کتابوں کو دفن کرنے میں ان کی تعظیم میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ افضل لوگوں کو بھی دفن ہی کیا جاتا ہے، اور ذخیرہ میں ہے کہ مصحف جو قابل استعمال نہ رہے اور اس سے پڑھنا متضر ہو جائے تو اس کو آگ سے نہ جلایا جائے، اسی کی طرف امام محمد نے اشارہ کیا ہے اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اس کو دفن کرنا مکروہ نہیں ہے، البتہ مناسب یہ ہے کہ اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹا جائے اور اس کے لیے لحد بنائی جائے، اس وجہ سے کہ اگر اس کے لیے سیدھی قبر بنائی گئی اور اس میں دفن کیا گیا تو اس پر مٹی ڈالنے کی طرف بھی محتاجی ہوگی، اور اس میں ایک قسم کی تقدیر ہے، اللہ یہ کہ اس کے اوپر چھت بنا دی جائے اور اگر چاہے تو اس کو پانی سے دھو دے یا اس کو کسی ایسی پاک جگہ پر رکھے جہاں بے وضو و بے غسل کا ہاتھ، گرد و غبار اور گندگی نہ پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ الدر المختار مرد المحتار جلد صفر 9 سواد 696 مطبوعہ پشاور۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجد الدین واؤ ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ الرحمن فرماتے ہیں:
عراق مصحف بوسیدہ و غیر منتفع علماء میں مختلف فیہ ہے اور فتویٰ اس پر ہے کہ جائز نہیں۔ قال فی الفتاوی عالمگیریہ المصحف زاسار خلقہ و تذرت القرات مربوطہ لا یحق بالنار شار الشیبانی لہذا فی السیر الکبیر و بنخص کما فی الذخیرہ۔ فتاوی عالمگیری میں فرمایا جب مصحف پرانا اور بوسیدہ ہو جائے اور وہ پڑھے جانے کے لائق نہ رہے تو بھی اسے آگ میں نہ جلایا جائے، چنانچہ امام محمد شیبانی نے سیر کبیر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لہذا اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ کتاب ذخیرہ میں اسی طرح مذکور ہے، بلکہ ایسے مصاحف کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا چاہیے۔ فیہا یزا المصحف ذا سار خلقہ لا یقرمون واو یخافن یزی یجل فی خلقہ داراو یدفن واو دفن ولیمن وزا موزا یخافن یقی علیہ الانجاسا انہو الزواو یلہد لالنا لرشق واو دفن یحتاج لا علا التراب علیہ واو فی ظنو تقیر لازا جل فوق سقف بحیث لا یسل التراب لیفو حسن یزا کذا فی الغرائب۔ یعنی اسی عالمگیری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور اسے نہ پڑھا جا سکے اور یہ اندیشہ ہو کہ کہیں گر کر بکھر جائے گا اور بے ادبی ہونے لگے گی تو اسے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ دفن کر دیا جائے، اور اسے دفن کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی ایسی جگہ رکھ دینے کے جہاں اس پر گندگی پڑے اور آلودہ ہو جائے اور لاعلمی میں پاؤں کے نیچے روندا جانے لگے۔ نیز اس کی تدفین کے لیے صندوقچہ قبر کی بجائے بغلی قبر بنائی جائے، اس لیے کہ اگر صندوق نما قبر بنائی گئی تو دفن کرنے کے لیے اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ عمل بھی ایک لحاظ سے بے ادبی والا ہے۔ ہاں اگر مصحف شریف کو قبر میں رکھ کر اوپر چھت بنا دی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے اور نہ اس تک مٹی پہنچے تو بھی اچھی تدبیر ہے، اسی طرح فتاوی الغرائب میں مذکور ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ عراق واقع ہوا کما فی حدیث البخاری بغرض رفع فتنہ و فساد تھا، اور بالکل ہی رفع اس کا اسی طریقہ پر منحصر کی صورت دفن میں ان لوگوں سے جنہیں مصاحف محرقہ اور ان کی ترتیب خلاف واقع پر اصرار تھا، احتمال اخراج تھا، بخلاف ما حنفیہ کی اہم مقصود حفظ مصاحف ہے بے ادبی اور ضائع ہو جانے سے، اور یہ امر طریقہ دفن میں کی مختار علماء ہے کما مربنج حسن حاصل۔ البتہ قواعد بغدادی و ابجد اور سب کتب غیر منتفع بہا ماورائے مصحف کریم کو جلا دینا بعد مہو اسماء باریز اسماء اور اسماء رسل واو ملائکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہم واو سلیم اجمعین کے جائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 سواد 338 تا 340 رضا فاؤنڈیشن لا۔ وقار الفتاوی میں ہے قرآن پاک کے بوسیدہ اور پرانے اوراق اور وہ اخبارات جن پر قرآنی آیات و احادیث وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو جمع کرنا اور اس کے بعد ایک مقام پر دفن کر دینا یا کھلے پانی جیسے سمندر یا دریا وغیرہ میں پتھر باندھ کر ڈال دینا سب سے زیادہ مناسب ہے۔ علامت واغین وقار الفتاوی جلد 2 سواد 100 بزم وقار الدین کراچی۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ادب و اجلال جہاں تک ممکن ہو بہتر ہے۔ فتح القدیر میں ہے کلمہ کان فی الادب و الجلال کان حسنا، ہر وہ کام جو ادب و احترام میں داخل ہو وہ اچھا ہے۔ علامت واغین فتاوی رضویہ جلد 23 سواد 405 رضا فاؤنڈیشن لا۔ ویلہ اولم عز جل ورسولہ اولم صلی اللہ تعالی